نیو یارک جیسے دیوانہ وار زندگی گزارنے والے شہر میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ فٹ پاتھ کے کنارے کھڑا ایک عام سا نوجوان ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مائک اور دوسرے ہاتھ میں کا بورڈ پکڑے ہوئے ایک دن اس شہر کا میئر بن جائے گا جسے دنیا شہر خواب کہتی ہے۔ لوگ اس کی آواز تک سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ جب کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھتا تو لوگ مصروفیت، بے اعتنائی یا شک کے ساتھ اسے ٹال دیتے، لیکن اس کے دل میں جو سچائی، جو خلوص اور جو خدمت خلق کا جذبہ تھا وہ نیو یارک جیسے بے رحم، تیز رفتار اور خود غرض ماحول میں بھی مائند نہیں پڑا۔ اس نوجوان کا نام تھا زہران مہدانی، ایک ایسا نام جسے ابتدائی میں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر آج پورا امریکہ اور خصوصاً نیو یارک اسی کا چرچا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ زہران کا سفر کسی فلمی منزل سے کم نہیں، جب وہ ایک عام کارکن کی طرح گلی گلی گھوم کر لوگوں کو اپنا منشور بتاتا، انہیں سمجھاتا کہ وہ نیو یارک کی سیاحت کو پیسے، طاقت اور لہوبیوں کے قبضے سے نکال کر عام عوام کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہے، اور یہی وہ جملہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کے دل کو چھو لیا۔ نیو یارک کی عام عوام اس نوجوان میں وہ عزم دیکھ رہی تھی جو برسوں سے سیاستدانوں میں نایاب تھا۔ جب زہران کہتا تھا کہ وہ روٹی، کپڑا، مکان کو بنیادی حق سمجھتا ہے، جب وہ کہتا تھا کہ ٹیکس کم ہونا چاہیے، گھروں کے کرائے فریز ہونے چاہیے، نیو یارک کی ٹرانسپورٹ ہر شخص کی پہچان میں ہونی چاہیے، تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان محض وعدے نہیں کر رہا بلکہ ایک ایسا مستقبل دکھا رہا ہے جس میں غریب اور امیر دونوں شان سے سانس لے سکتے ہیں۔ زہران مہدانی نے اپنی الیکشن کمپین میں کوئی بڑا سرمایہ دار، کوئی سپر پاور کمپنی، کوئی سیاسی فنڈنگ قبول نہیں کی۔ اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز پہنچائی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بغیر پروٹوکول، بغیر گاڑیوں کے قافلے، بغیر کروڑوں کے اشتہارات کے گلیوں میں کھڑا ہے، ایک ایک فرد سے جا کر ہاتھ ملاتا ہے، تب انہیں یقین ہوا کہ یہ نوجوان واقعی عوام کا نمائندہ بننے کا حق رکھتا ہے۔ لوگ اس کے لیے چندہ بھیجنے لگے، یہاں تک کہ چند دنوں میں اتنا چندہ جمع ہو گیا کہ زہران خود لائیو آ کر کہنے لگا، میری عوام اب مجھے مزید پیسے نہ بھیجے، میرے پاس جتنا ہے وہ میری کمپین کے لیے کافی ہے۔ اس جملے نے اس نوجوان کو عوام کی نظروں میں ہیرو بنا دیا۔ دوسری طرف سیاسی مخالفین اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے اتنا خوفزدہ ہو گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، ایلون مسک اور کئی بڑے سرمایہ دار کھلے عام اس کی مخالفت کرنے لگے۔ کچھ نے اسے بنیاد پرست کہا، کچھ نے اسے 9/11 کے ساحرے سے جوڑنے کی کوشش کی، کچھ نے کہا کہ مسلمانوں کو میئر بنانے کا نتیجہ خطرناک ہوگا، مگر عوام نے ان سب پروپیگنڈوں کو مسترد کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب نیو یارک کی عوام نے اپنی تاریخ بدل دی۔ 49% سے زائد ووٹوں کے ساتھ زہران مہدی کو نیو یارک سٹی کا پہلا مسلم میئر منتخب کر لیا گیا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ ایک ایسے ملک میں جہاں کبھی ایک مسلمان کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، آج وہی مسلمان سب سے طاقتور شہری عہدوں میں سے ایک پر جمان ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیو یارک کی، اس شہر کی جسے دنیا دی سٹی دیٹ نیور سلیپس کے نام سے جانتی ہے، جو روشنیوں، بلندیوں، دولت، آرٹ، ثقافت، ٹیکنالوجی، امیگریشن کا مرکز ہے۔ آج نیو یارک میں 800 مختلف قوموں کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں 1000 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اس کے ہر گلی کوچے میں دنیا بھر کی روایات، کھانے، رنگ اور موسیقی مل جاتی ہے۔ پاکستانی انڈین کمیونٹی بھی لاکھوں میں ہے، اور حلال کھانا اس شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، نیو یارک کے فیڈرل ریزرو بینک کے نیچے 80 فٹ گہرائی میں 6200 ٹن سے زائد سونا محفوظ ہے، جس کی مالیت $120 بلین بنتی ہے۔ یہ خزانے دنیا میں کہیں اس مقدار میں نہیں ملتے، اس لیے اسے دنیا کا سب سے امیر شہر بھی کہا جاتا ہے۔ جب تک کہ
دبئی کا برج خلیفہ نہیں بنا تھا، نیو یارک کا امپائر اسٹیٹ ٹاور دنیا کی بلند ترین عمارت سمجھا جاتا تھا، جو آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیو یارک دنیا کی عظیم ترین لائبریریوں کا گھر بھی ہے، جہاں کروڑوں کتابیں علم کا خزانہ لیے بیٹھی ہیں۔ 93 اسٹیٹس آف لبرٹی میٹر لمبی یہ مجسمہ اسٹیٹ آف لبرٹی بہت 93 میٹر لمبا یہ مجسمہ دنیا میں آزادی کی علامت ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے سمندر کے راستے فری لینز پڑتی ہیں اور ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ 31 ٹن تانبا اور 125 ٹن لوہے سے بنا یہ مجسمہ فرانس کی جانب سے امریکہ کے لیے تحفہ تھا۔ آج بھی یہ نیو یارک کی شان سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف بروکلن وہ علاقہ ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ یہودی بستے ہیں، اس لیے اسے منی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن نیو یارک کی تصویر صرف چمکتی ہوئی عمارتوں، رنگین روشنیوں، عمارات اور بلند ٹاورز تک محدود نہیں، اس کا ایک تاریخی رخ بھی ہے جسے دنیا کم دیکھتی ہے۔ یہاں بے گھر لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو فٹ پاتھوں پر رات گزارتے ہیں۔ یہاں نشے کے عادی نوجوان ہر گلی میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کچرے کے ڈبوں سے کھانا تلاش کرنے والوں کی کمی نہیں۔ یہاں بہت سی لڑکیاں نشے میں دھت نیم برہنہ حالت میں سڑکوں پر لڑکھڑاتی نظر آتی ہیں۔ یہ شہر ایک طرف دنیا کا سب سے مہنگا، پرتعیش اور جدید ترین شہر ہے تو دوسری طرف یہاں غربت، افلاس، نفسیاتی بیماریاں، نسل پرستی اور جرائم بھی بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ ٹائمز اسکوائر دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چوک ہے۔ رات کے وقت بھی دنیا سے یہ بھرا رہتا ہے۔ یہاں کی بڑی LED اسکرین، چمکتی بل بورڈز، ہزاروں لوگوں کا ہجوم، مسلسل گونجتی آوازیں اس شہر کو دنیا کا مرکز محسوس کرواتی ہیں۔ صرف $40 کے عوض آپ اپنی ویڈیوز بھی ان دیوالکر اسکرینوں پر چلا سکتے ہیں۔ نیو یارک کا سب وے سسٹم دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ مصروف ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے۔ روزانہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں۔ بروکلن برج 150 سال سے قائم طاقت، تعمیراتی اور ہنر اور انسانی ذہانت کی عظیم مثال ہے۔ جسے بنانے کے بعد اس کی مضبوطی جانچنے کے لیے اس کے اوپر 22 ہاتھی گزارے گئے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں 2001 میں دہشت اور خوف کا ایک ایسا دن آیا جس نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ 9/11 جب وہ دو مسافر جہاز ٹوئن ٹاورز سے ٹکرا گئے، 3000 لوگ مارے گئے، ہزاروں زخمی ہوئے، دونوں ٹاور زمین بوس ہو گئے اور اس کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کی پہچان بدنام کی گئی۔ امریکہ میں جہاں بھی داڑھی والا نظر آتا لوگ اسے دہشت گرد سمجھ لیتے، یہاں تک کہ سکھ بھی اسی غلطی کی وجہ سے قتل ہوئے۔ یہ ساری حقیقتیں مل کر نیو یارک کو دنیا کا سب سے منفرد شہر بناتی ہے، ایک شہر جو روشنی بھی ہے اور تاریخی بھی ہے، ترقی بھی ہے، تباہی بھی، امید بھی ہے اور بے یقینی بھی۔ لیکن اسی سب کے بیچ ظہران مہدی جیسے نوجوان امید کے وہ چراغ ہیں جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اگر نیت صاف ہو، جذبہ سچا ہو اور عزم مضبوط ہو تو کوئی طاقت انسان کو نہیں روک سکتی۔ نیو یارک کی مکمل داستان اس کی حقیقت، اس کی روشنی، اس کی تاریخ اور اس کے دل میں بسنے والے ایک نوجوان کی جدوجہد وہ رنگ لے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تفصیلی تحریر پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی دنیا، نئی معلومات اور نئے سفر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔